السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر فیصل مہدی شہریاری بھائی ہیں اور مسلک اہل تشیع سے ان کا تعلق ہے۔ کراچی سے میرے ساتھ یہاں اسلام آباد آئے ہیں بائی روڈ، اور 20 گھنٹے کا سفر طے کر کے ہم یہاں اسلام آباد پہنچے ہیں، اور اسلام آباد کی ایک مقامی ہوٹل کے اندر ایک کمرے میں ہم رہائش پذیر ہیں۔ یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ ایک کانفرنس کے اندر شرکت کرنا ہے، پیس بلڈنگ کے حوالے سے پاکستان کے اندر مذہبی رہنماؤں کا پرامن معاشرے کے اندر کیا کردار ہو سکتا ہے، اور مختلف مسالک باہمی طور پر وہ ٹالرنس کے ساتھ، تسامح کے ساتھ، پرامن بھائی چارے کے ساتھ کس طرح سے اپنے اپنے عقائد پر رہتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، مفتی فضل ہمدرد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آج اسلام آباد میں کل سے ہمارا یہ سیشن شروع ہوگا، کل 10 بجے سے۔ تو مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے آج کے جو یہ 3 روزہ سیشن ہے، یہ اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر بہت گزشتہ 10-12 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ کافی تبدیلی آ رہی ہے۔ لوگ مکالمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لوگ ایک دوسروں کے ساتھ بیٹھنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ساتھ مختلف مسالک مذاہب کے آپس میں ڈائلاگ کا ایک خوبصورت فضا، صحت مند ماحول بنتا جا رہا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ یہ جو ہمارے سماجی تنظیمیں ہیں ان کو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اس گٹھن زدہ ماحول سے، اس سخت ماحول سے نکل کے رسک لے کے جو علماء فرنٹ پہ آئے ہیں، انہوں نے سماجی و مذہبی ہم آہنگی کی جو ہے نا وہ توانا آواز بن کے سامنے آئے، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آج ہر مسلک و مذہب کا آدمی رہنما ہم سے رابطے میں ہیں، اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہندو سے بھی بات کرنا چاہتا ہے، وہ مسیحی سے بھی بات کرنا چاہتا ہے، وہ مسالک بین المسالک ڈائلاگ کی طرف بھی ان کی جو ہے وہ رغبت بڑھ رہی ہے۔ تو ایک بہترین پیش رفت ہے، اور یہی سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جدید ریاست کی تشکیل کی یہی بنیادیں ہیں کہ ہم اس گلوبل ولیج کے اندر کم از کم دیکھیں کہ شیعہ کے ساتھ سنی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ برداشت تو کر رہے ہیں، نہ ورنہ پہلے تو یہ بہت خوبصورت آپ نے تصویر کی طرف اشارہ کیا کہ مشکل تھا۔ اس طرح کے فتاوے موجود تھے، ہمارے پاس پیغام پاکستان کا مسودہ موجود ہے کہ کوششیں ہوئی ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی کاوشیں ہیں، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ان کی کاوشیں ہیں۔ تو آج شیعہ اور اہل سنت بیٹھ کر بین المسالک گفتگو صحت مند ماحول میں کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کی ازالہ کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، جامعہ ازہر کے اندر شیعہ بھی پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں۔ بنیاد پہلے شیعہ نے رکھی تھی اسماعیلیوں نے، لیکن بعد میں جا کے پھر وہ سنی اس میں آئے۔ لیکن ابھی جو ہے اس میں شیعہ بھی وہاں سے ڈگری لے سکتا ہے، سنی بھی لے سکتا ہے۔ کیا پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ ہے مدارس میں جس میں سے بیک وقت شیعہ بھی تیار ہو رہا ہو، مدرسے کی یعنی دینیات میں، اور سنی بھی نکل رہا ہو؟ مفتی صاحب، المیہ یہ ہے کہ یہ صرف جامعۃ الازہر کے بعد اسی کو فالو کرتے ہوئے جامعۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر بھی اس وقت مختلف مسالک کے لوگ وہاں مختلف فقہوں کو پڑھاتے ہیں، فقہ حنفیہ، فقہ شافعی۔ پاکستان میں ابھی تک اس کا کوئی آغاز نہیں ہوا۔ مدرسہ تو بات کی بات ہے، ریاست نے کوئی انتظام نہیں کیا کہ ہمارا جو اس وقت نصاب تعلیم ہے یا نظام تعلیم ہے، اس میں ہم آہنگی پہ مبنی ہمیں لٹریچر نہیں ملتا ہے۔ اس پہ بھی مسالک کے بین المسالک کے اختلافات چل رہے ہیں۔ جو ایک نصاب تشکیل دینے کی طرف کمیٹی بھی بنائی گئی، وہ تو بات الگ ہے نا کہ آپ سب کو ملا کے ایک چون چون کا مربع بنا دیں اور سماج کے اندر ہارمنی نہ ہو۔ بھائی بات یہ ہے کہ کیا وہ پڑھانے والے اساتذہ
جو بغیر کسی تعصب کے دوسرے کے مذہب کو پڑھائیں یا آپ کے اس ایک بلڈنگ میں پڑھائے جائیں؟ یہ ماحول ہے ہمارے یہاں؟ مجھے اہل سنت مدارس کا نہیں معلوم، لیکن لاہور کے اندر علامہ جواد نقوی صاحب کا ادارہ ہے جہاں اہل سنت اساتذہ موجود ہیں جو اہل تشیع بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ دو بڑے ادارے ہیں برادران اہل سنت کے، جامعہ بنوریہ اور جامعہ علوم اسلامی دارالعلوم، جہاں ہزاروں طلباء ہیں۔ فقہ جعفریہ کا وہاں باقاعدہ ایک فیکلٹی کھولیں، اہل تشیع طلباء کو پڑھنے کا موقع دیں، تو ابھی تک اہل سنت مدارس کی طرف سے تو میری اطلاع میں نہیں ہے کہ وہاں یہ جو آپ جس مدرسے کی بات کر رہے ہیں لاہور جامعہ عروۃ الوثقیٰ، علامہ سید جواد نقوی صاحب کی اس سرپرستی میں بھی وہ کسی مضمون کو پڑھاتے ہوں گے؟ فقہ اہل سنت کی فقہ تو نہیں پڑھائی جاتی ہوگی، فقہ حنفی وغیرہ؟ اس میں اہل سنت کی فقہ تو نہیں پڑھائی جاتی ہے، لیکن میں اس انداز سے بین المذاہبک ہم آہنگی پہ مواد موجود ہے۔ اب یہ آغاز تو ہو چکا ہے کہ ایک شیعہ مدرسے کے اندر اہل سنت عالم دین وہاں پڑھا رہا ہے، یہ آغاز ہے، آگے جا کے پھر اہل سنت فقہ بھی پڑھایا جائے گا، لیکن آغاز تو کیا ہے علامہ سید جواد نقوی نے۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے حضرت، آپ بھی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، شیعہ مدرسے سے، میں سنی مدرسے سے، کیا آپ کو یہ اندازہ ہے کہ بڑھتی ہوئی تکفیریت یا انتہا پسندی میں یہاں کے جو مدارس کے خاص ذہنیت ہے معتمین، ان کو کوئی کردار رہا ہے؟ دیکھیں، یہ سیکٹیرین وائلنس کو پیدا کرنے میں مدارس کے جو ذمہ داران ہیں ان کا بھرپور کردار ہے۔ 80 کی دہائی کے اندر آپ دیکھیں کہ 80 کی دہائی کے اندر باقاعدہ پیسہ تقسیم ہوا ہے۔ ہم امریکن بلاک میں بیٹھ کر جو جہاد کلچر کو پروموٹ کیا ہے اور اسلامی انقلاب اسلامی ایران کو روکنے کے لیے یہاں پر ایک خاص ماحول اہل تشیع کے حوالے سے یا شیعہ فقہ کے حوالے سے، شیعہ اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے پیدا کی گئی ہے، یہ مدارس سے ہی اس کا آغاز ہوا ہے۔ لیکن اب اصلاح کے لیے بھی مدارس کو آگے بڑھنا ہوگا۔ بہت سارے مدارس میں نام نہیں دوں گا، تو اس میں باقاعدہ طالبان کی لیڈرشپ تیار ہوئی ہے۔ تکفیری جماعتوں کے آج جو پاکستان کے اندر تکفیریت کو پروموٹ کر رہے ہیں یا تکفیری سوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ انہی مدارس سے نکلے ہوئے معروف مدارس ہیں۔ تو ہاتھ ضرور ہے، لیکن اب بہتری کی طرف آ رہا ہے، اور میرے اطلاع کے مطابق کہ جو 5 بورڈ ہیں، ان 5 وفاق کے اندر کوئی تکفیری نظریہ رکھنے والا مدرسے کو ایڈ نہیں کیا گیا ہے، یہ ایک خوشائن بات ہے۔ اچھا، میں عام لوگوں کی بات کرتا ہوں، جیسے میرے جاننے والوں میں، میرے تعلق رکھنے والے رشتہ داروں کے اندر وہ لوگ جو مزدوری پیشہ ہیں، وہ لوگ جو کوئی رنگ کرنے والا ہے، کلر کرنے والا، کوئی مستری ہے، میں نے ان کو سنا ہے کہ وہ بھی فرقہ واریت میں مبتلا تھے۔ اب میں نے وہ تو مدرسے نہیں گئے، وہ کسی ادارے میں نہیں تعلیم حاصل کی، تو وہ کیسے اس چیز کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، اس فرقہ واریت کے جرم کے اندر؟ ان کے دماغ میں کیسے ہے؟ کیونکہ جب ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا تو انہوں نے یہ معلوم یہ پڑا کہ وہ بھی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے کہ علماء کی حد تک یا جو مدارس سے مربوط افراد کی حد تک یا کسی بڑے ایجنڈے سے جو مربوط ہیں ان کی حد تک تو تکفیر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب ایک عام آدمی جس کا روزگار سے تعلق ہے، اس کا کسی مدرسے سے بھی تعلق نہیں ہے، یہ دراصل یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، جب مدرسے میں اس مائنڈ سیٹ کی پرورش ہوئی ہے اور یہ مائنڈ سیٹ مسجد تک گیا ہے، پبلک تک گیا، چونکہ عالم رائے عامہ ہموار کرنے میں اس کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے سماج کے اندر۔ تو مساجد کے اندر جمعے کے خطبوں کا جو اثر ہے، جہاں 10-15 سال پہلے کی آپ خطبے دیکھیں بہت سارے علاقوں میں جمعے کے خطبوں میں باقاعدہ تکفیر کے فتوے دیے گئے، تکفیر کو پروموٹ کیا گیا اور لوگوں کو برین واش کیا گیا۔ تو یہ مدرسے سے پھر مسجد، اور یہاں سے اہل تشیع کا جو ایک ایسا چہرہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی جو عام افراد کو اب کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ اس کو روکنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عوام تک یہ
اول تو یہاں پاکستان میں مطالعے کا رجحان نہیں ہے. ہمارا عام شہری کا جو دین ہے وہ مسجد کا خطبہ ہے، جمعہ کا خطبہ، اس سے بڑھ کر اس کے پاس معلومات نہیں ہے. وہ کتابیں پڑھیں. نصاب تعلیم، میں اس میں پوری ذمہ داری ریاست کے اوپر ڈالتا ہوں، کیونکہ رائے ہموار کرنے میں اور یکساں نصاب تعلیم مرتب کرنے میں ریاست کی ذمہ داری ہے. ایک ایسا نصاب تعلیم مرتب ہو جہاں فقہ جعفریہ کا جو سکول آف تھاٹ ہے، جو نظریہ ہے، وہ مستند کتابوں سے وہاں پیش کیا جائے کہ یہ فقہ جعفریہ ہے، ان کے ہاں نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، ان کے ہاں جو ہے عبادات کا طریقہ یہ ہے. یہ پورا ایک چیپٹر ہو. اس کے بعد دوسرے جو فقہ ہے ان کے لیے جگہ دیا جائے. اور ایون یہاں پر غیر مسلموں کے عقائد کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو روکنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جو گیتا ہے یا بائبل ہے یا جو سکھوں کی جو کتاب ہے مقدس، وہاں سے آپ اخلاقیات کا جو میٹر ہے وہ اٹھائیں، ایک جامع اخلاقیات پہ مبنی سلیبس مرتب کریں. سکول میں جب بچہ پڑھے گا اس کو معلوم ہوگا کہ شیعوں کا جو عقیدہ ہے یا دوسرے بریلویوں کا جو عقیدہ ہے، جو امام صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے، بلکہ جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے یہی ہے. تو اس کو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ سارا کام کریں، ان کو روکیں. جمعے کا خطبہ باقاعدہ جو ہیٹ اسپیچز ہیں اس کا قانون بھی پاکستان میں بنا ہوا ہے، اس پہ عمل درآمد ہو، گرفتاریاں ہوں، سزائیں دی جائیں. مساجد کی جو فرقہ وارانہ تقسیم ہے اور کس طرح سے وہ وہاں پر انفرادی طور پر انتظامیہ وہاں پہ بنی ہوئی ہوتی ہے. ایک شخص ہے، سیٹھ ہے، چودھری صاحب ہے، میمن صاحب ہے، چودھری ہے یا بڑا ہے جس کے پاس پیسے والا ہے، مسجد کی تعمیر کر لی، یا امیر صاحب ہے وہ اتنا حصہ لیا، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا، اور اس کا ایک خاص ذہن تھا. یہ بھی امام صاحب کو پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ نے یہ تقریریں کرنی ہے. امام کی حیثیت آج ملازم کی ہے، مقتدا نہیں ہے. تو ایسے میں امام کی تربیت زیادہ ضروری ہے یا ان مساجد کا نظام درست کرنا ضروری ہے؟ مساجد کا نظام بھی ضروری ہے، چونکہ مساجد کو اگر امام صاحب کا تنخواہ، میں یہ بات کھل کے کروں گا کہ امام صاحب کا تنخواہ جو ہے وہ کم از کم 16-17 گریڈ ایک افسر کی جو تنخواہ ہے، ایک معقول تنخواہ حکومت کی طرف سے مرتب ہو. اور حکومت جو ہے وہ جغرافیائی، سیاسی، سماجی اور مذہبی حالات جو پاکستان کے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے کہ جمعے کے خطبے کے اندر یہ اس مواد پہ زیادہ آپ لوگ بات کریں، اس بات کو زیادہ پرچار کریں. دیکھیں ماضی کے اندر مفتی صاحب آپ اس بات پہ بخوبی آگاہ ہیں کہ مسجد کا ایک بڑا رول رہا ہے. ریاست مدینہ کا پہلا انسٹیٹیوٹ ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے. ایک بالکل جاہل سماج کو کتنا مہذب کیا، تہذیب یافتہ بنایا، ان کے اندر اقتصاد کا ایک بہترین نظام دیا، زکوٰۃ اور دوسرے جو خمس ہے اور دوسری جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے. سب سے پہلا جو ہے حقوق نسواں کا نعرہ مسجد سے بلند ہوا. تو یہ بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو رائے عامہ ہموار کرنے کا جو مرکز ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے. جو ایک ریاست کی تشکیل میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے وہ مسجد ہے. مسجد کو دیکھیں، یہ اوپر لیول سے بھی مسائل ہے نا. اوپر لیول میں پر بھی یہ سیکٹیرین ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ داڑھی رکھا ہے تو اس کے اندر عصبیت ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ، ہمیں نہیں لگتا ہے کہ یہ اس کے اندر مذہبی عصبیت ہوگی. وہ بڑے بڑے اسٹریم میڈیا پہ بھی ہیں، بڑے بڑے اداروں میں بھی موجود ہیں. تو یہ ایک ذہنیت ہے، اس کو ختم کیے بغیر مساجد کو فعال بنانا ممکن نہیں. مساجد کو فعال بنائیں گے، مساجد کو خود اختیار بنائیں گے، میرٹ پہ ہوگا. کوئی بھی داڑھی رکھنے والا آدمی آ کے امام نہیں بن سکتا. اہل تشیع کے اندر شرائط موجود ہے، اہل سنت کے اندر مجھے نہیں معلوم. ہمارے ہاں 6-7 شرائط ہیں امام کے لیے. ان شرائط پر جب اترے، ہمارے ہاں بھی ہیں، لیکن چلتی یہ ہے کہ جس کے زیادہ تعلقات ہوں گے، جو زیادہ چاپلوس ہوگا،
علم نہیں دیکھا جاتا. مدرسے کے معتمم کے ساتھ کس کے اچھے تعلقات ہیں, فلاں مرکزی لیڈر کے ساتھ کس کے بہترین اس کی کون زیادہ خوشامد کرتا ہے. سنیوں کی میں بات کر رہا ہوں. صحیح. تو اس کو امام بھی بھیجا جاتا ہے, خطیب بھی لگایا جاتا ہے, اچھی تنخواہ بھی دی جاتی ہے, گاڑی بھی دی جاتی ہے. اس کی یہ نہیں پرواہ کی جاتی ہے کہ بھائی یہ غریب ہے یا کیا. نہیں, یہ ہمارا کتنا وفادار ہے. دین کی وفاداری نہیں دیکھتے. میں نے خود بڑے بڑے علماء کو قریب سے دیکھا ہے, قریب سے دیکھا ہے میں نے. وہ علم نہیں دیکھتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی وفادار کتنا ہے. صحیح. دین قرآن مجید پہ اس کی کیا فہم ہے, کتنی دسترس ہے, مدرسے کے امتحانات میں کتنے اچھے نمبر لاتا ہے, کوئی نو میٹر. بس ہماری ذات سے اس کا کتنا لگا ہوا ہے. تو پھر وہی جو مثلاً معتمم صاحب یا لیڈر صاحب جس طرف چل پڑیں گے, امام بھی اسی طرف چل پڑے. آپ نے دیکھا ہوگا ملک میں اگر کسی فرقے کا ایک بڑا آدمی ہے, وہ جس طرف بھی ہوگا چھوٹے چھوٹے مسجد کے امام بھی اسی طرف. جی ہمارے حضرت تو یہ کہتے ہیں, ہمارے حضرت یہ کہتے ہیں, ہمارے حضرت کا یہ کہنا ہے. ارے بھائی اسلام کا کیا کہنا ہے؟ اسلام کہیں پر ہے؟ وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر کہتے ہیں ہمارا حضرت کیا اسلام کے خلاف بات کرے گا؟ ارے بھائی آپ کے حضرت تو ماشاءاللہ وہ حکومتوں سے عہدے لے رہے ہیں. آپ کے حضرت کی جو آپ دیکھ لیں, آپ کے حضرت کی مطلب, اور آپ اپنی حالت دیکھیں. المیہ یہ ہے کہ ایک کل آدم جماعت کا آدمی جو کھلم کھلا تکفیر کرتا ہے, کھلم کھلا ریاست کے اندر قتل کی دھمکیاں دیتا ہے, آج وہ ایک صوبے کا ممبر ہے. ان کو سرکاری پروٹوکول میں ان کو پروٹوکول دی جاتی ہے, سرکاری گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ معاملہ تو اوپر سے ہے نا, معاملہ یہاں نہیں ہے. ان مساجد کے جو محتمم حضرات ہیں, ان کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے, روکنے کے لیے, ڈائریکشن دینے کے لیے ہمارے پاس ادارے موجود ہیں, ان کو فعال کریں. ریاست کا جو تقاضا ہے اس وقت, ایٹمی ملک ہے الحمدللہ, اقتصادی مسائل سے دو چار ہیں, اور ہمارے سامنے ترکی کی مثال ہے, ہمارے سامنے ایران کی مثال ہے. اب سعودی عربیہ کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, یہ سب ڈائریکشنز ہے ہمارے لیے, انڈیکیٹرز ہے کہ ہم اپنے جو مذہبی امور ہے, مذہبی معاملات ان کو بہتر کریں. اور گلوبل ولیج کا تقاضا یہ ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے معاملات, گلی محلے تک ہونے والی لڑائیاں گلی محلے تک نہیں رہتی, وہ انٹرنیشنل سطح پہ سامنے آتی ہے. پاکستان کے امیج اس حوالے سے کافی ڈیمیج ہے, پاکستان کی امیج خراب ہو چکا ہے. تو ایک طرف ہمارے پاکستان کا جو خوبصورتی ہے وہ چیریٹی کے حوالے سے, خرچ کرنے کے حوالے سے, اور لیکن پھر بڑے لیول پہ یہ مسائل ہیں. تو اس کو ریاست ہی کور کر سکتی ہے. امید ہے کہ یہ سارے حالات بہتر ہوں گے, اور علماء کرام آگے آئیں, طلباء آگے آئیں. اگر آپ کسی مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ عالم دین ہیں, ایک تو آپ کو اپنی معیشت درست کرنی چاہیے, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دیجیے, اپنے روزگار کو انڈیپینڈنٹ کیجیے. دین کا کام آپ بہتر کر سکیں گے. خود مختاری جب تک نہ ہو ممکن نہیں ہے. اگر آپ صرف مسجد کے اس کے اوپر پلیں گے, کمیٹی کے اوپر, تو آپ کبھی بھی دین کا کام نہیں کر سکتے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین یہ قوت مانگتا ہے, عظمت مانگتا ہے, غیرت مانگتا ہے, حمیت مانگتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے آپ کو اپنی معیشت انڈیپینڈنٹ کرنی ہے. دوسری بات, آپ نے اگر ابھی تک مخالف فرقے کے عبادت گاہوں کا وزٹ نہیں کیا ہے, ان کے علماء سے ملے نہیں ہیں, ان سے دوستی نہیں کی ہے, تو ان سے دوستی کرنا شروع کر دیجئے. آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں. فیصل بھائی ہیں, آپ کو اگر ان سے ملنا چاہیں, شیعہ اسکالر ہیں, آپ مجھ سے رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ ان سے ملاقات کریں, ان کے مذہب کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجئے. زیادہ سے زیادہ جانیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کو خوبصورت بنا سکیں, پرامن بنا سکیں. بہت شکریہ, والسلام علیکم. جزاک اللہ.